آج کے موضوع میں پھیلاؤ اتنا زیادہ ہے کہ اس کا جزوی احاطہ کرنا بھی تھوڑے سے وقت میں ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے میں کوشش کروں گا کہ ادب اپنے دونوں معنی میں، یعنی لٹریچر کے معنی میں بھی اور ادب آداب کے معنی میں بھی، کس طرح مذہب اور کلچر کی یکجائی یا ان کے درمیان رابطے کا ایک فعال پل بنتا ہے۔ اس کے بعض اہم پہلو، اس مسئلے کی بعض اہم جہتیں اشارتاً ہی سے ہی سامنے آ جائیں۔ اس کے لیے پہلا جو ضروری نقطہ ہے وہ وہی ہے کہ ہم ایک لفظ سے دو مستقل معانی مراد لیتے ہیں، یعنی ادب ایک لفظ ہے، ایک اصطلاح ہے، اور یہ ہمارے یہاں دو مستقل معانی کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ایک تو لکھا ہوا تخلیقی ادب، یعنی ہر وہ لفظی کام جو جمالیاتی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کیا جائے وہ ادب ہے، اور ہر وہ انسانی عمل جو حق کے ساتھ متوازن تعلق کو ایکسپریس کرے، اس کو پریکٹس کروائے، وہ دوسرے معنوں میں ادب ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان جوڑ یہ ہے کہ ادب اپنی دونوں ڈیفینیشنز میں حق کے ساتھ تعلق کے ایک ایسے مستقل اسلوب کا نام ہے جس کا اظہار لفظ سے بھی ہوتا ہے اور جس کا اظہار بنیادی رویوں یا بنیادی اعمال سے بھی ہوتا ہے۔ تو حق کے ساتھ وہ تعلق جس مستقل توازن پر استوار اور قائم ہے، وہ توازن انسانی شعور کی جمالیاتی قوت طے کرتی ہے۔ یعنی میرے تمام اسالیب تعلق اپنی آخری حیت میں میرے جمالیاتی ذوق یا میرے جمالیاتی شعور سے مکمل ہوتا۔ تو ادب دونوں معنی میں حق کے ساتھ تعلق کی جمالیاتی تشکیل اور تکمیل کا نام ہے۔ تو اس بات کو ملحوظ رکھا جائے، اس لیے ہم اس کو الگ الگ کر کے ان کی روایتوں کا تاریخی تجزیہ نہیں کریں گے کہ ادب بمعنی ادب آداب کی روایتیں کیا ہیں، اور کیونکہ ادب بمعنی ادب آداب کلچر میں موجود حق کے ساتھ تعلق کے وفور کا اظہار ہے، اور ادب بمعنی لٹریچر انسانی باطن اور انسانی پرسیپشن اور ایکسپریشن کا وہ منتہا ہے جہاں وہ حق کے ساتھ اپنے تعلق کو محفوظ رکھتا ہے۔ تو گویا یہ اصول میں ایک باتیں ہیں، ان کو اگر ہم الگ الگ نہ بھی بیان کریں تو جو بھی ہم کہیں گے انشاءاللہ اس کی تائید ان دونوں روایتوں سے خود بخود ہوگی۔ جیسے ایک مشہور صوفی، پرانے صوفی شیخ ابو نصر سراج رحمۃ اللہ علیہ، کتاب اللمع والے، یہ ائمہ تصوف میں سے ہیں، انہوں نے ادب پر حرف آخر کہہ دیا ہے میری دانست میں، اور یہ حرف آخر ادب کے دونوں معنی پر پوری طرح وارد ہوتا ہے کہ ادب انتہائی قرب میں شائستگی اختیار کرنے کا نام ہے۔ یہ شیخ سراج رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ حضرت ادب کسے کہتے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ انتہائی قرب میں شائستگی اختیار کرنا، یہ وہی شائستگی ہے جس کو میں حق کے ساتھ تعلق میں درکار توازن کہہ رہا ہوں۔ مطلب حق اپنے ساتھ تعلق میں کسی ادغام یا کسی غیر متوازن والہانہ پن کا تقاضا نہیں رکھتا،
حق اپنے ساتھ تعلق میں ایک ایسے توازن کا مطالبہ کرتا ہے جو مجھے بھی ایکسپلین کر دیتا ہے اور حق کو بھی ڈیفائن کر دیتا ہے. تو اس توازن کو چاہے شعور میں حق شناسی کے ایک پرنسپل کے طور پہ رکھا جائے، چاہے عمل میں حق کے ساتھ وابستگی کے ایک ادب کے طور پر رکھا جائے، دونوں صورتوں میں اس توازن کو برقرار رکھنے کی تقریباً تمام تر قوت انسان کے ذوق جمال اور شعور جمال سے میسر آتی ہے. تو آپ کبھی دیکھ لیں کہ معاشرت و تہذیب میں موجود انسانی رویوں کا جو پورا خاکہ اور پورا نظام ہوتا ہے، ان رویوں میں زیادہ گہری معنویت اور زیادہ شدید کشش رکھنے والے رویے وہی ہوتے ہیں جن کا اسٹرکچر، جن کا اسلوب جمالیاتی ہوتا ہے. جو تہذیبیں تعلق کو ایکسپریس یا محسوس کرنے کی کئی سطحوں کو پیدا کرنے کے قابل نہیں ہوتی، ان تہذیبوں میں ایک ایسا جمالیاتی بانجھ پن پیدا ہو جاتا ہے جو بالآخر انہیں حق کے کسی بھی تصور پر پوری جمعیت اور تمانیت کے ساتھ قائم رہنے کے قابل نہیں چھوڑتا. واضح نہیں بات؟ تو میں جس بات پہ مطلب تمہید کے طور پر یا آغاز کے طور پر بہت زور دے کر کہنا چاہتا ہوں کہ حق کا اظہار ہو یا ادراک ہو، دونوں کی اصل جمالیاتی ہوتی ہے. حق کا اصول اظہار اس کے جس حب سے پیدا ہوا ہے وہ حب اپنی ساخت میں جمالیاتی ہے، اور اظہار حق کو سے تسکین پانے والی پرسپشن اپنی ساخت میں جمالیاتی ہے. تو انسانی کلچر اپنی اقدار کو اسی حد تک محفوظ رکھنے کی قدرت رکھتا ہے جس حد تک کہ وہ شعور کے لیے فلفلنگ رہیں، جس حد تک وہ ذوق جمال کی تسکین بننے کا ذریعہ رہیں. کوئی کلچر اپنے کسی ایسے تصور یا کسی ایسی قدر کو محفوظ نہیں رکھ سکتا جو تصور یا ویلیو اس کے جمالیاتی ذوق اور شعور کی تسکین کا ایک زندہ اور مسلسل ذریعہ نہ رہے. کیونکہ انسان ایسے تعلقات میں جہاں خود سپردگی یا جہاں ہمیشہ انفعال کی حالت میں رہنا، سب آرڈینیشن کی حالت میں رہنا درکار ہو، ایسے کسی بھی تعلق کی ضرورت اپنے ذوق جمال اور شعور حسن کے بغیر نہ محسوس کر سکتا ہے، نہ اس کو پورا کر سکنے کی طاقت فراہم کر سکتا ہے. تو مختصر یہ کہ حق کے ساتھ تعلق کی ایک بہت گہری سطح جمالیاتی ہے، اور اس جمالیاتی سطح تعلق ہی سے انسان کا سائیکک اور کلچرل اسٹرکچر یکساں بنیادوں پر تشکیل پاتا ہے. یہ تو تھا پہلا نقطہ. دوسرا نقطہ ذرا تاریخی نوعیت کا ہے، گو کہ مجھ میں اس کی صلاحیت نہیں کہ میں اس کی پوری تاریخی تفصیلات بیان کروں، لیکن اس کی طرف اشارہ کرنے کی غرض سے کہہ رہا ہوں کہ یہ مسلمات میں سے ہے کہ دنیا کی ہر ادبی روایت، یعنی انسانی دنیا کی ہر ادبی روایت اپنی اساس میں مذہبی ہوتی ہے. یعنی دنیا میں کوئی ایسی ادبی روایت نہیں ہے جس کا براہ راست ماخذ اور اوریجن مذہب نہ ہو. مطلب تاریخی طور پہ یہ بات ہے. کیوں کہ اب مطلب کچھ تحقیقات بھی اس پہ آ گئی ہیں
لیکن ہمارے یہاں کے صوفیوں کا کام اس پر بہت پہلے سے ہو چکا ہے. گویا جو تھیوری آف پرسیپشن اب تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکی ہے وہی تھیوری آف یا مطلب ایک اور تھیوری آف پرسیپشن ہمارے صوفیہ نے اجمال کے ساتھ اور زیادہ مکمل معنی میں تیار کر رکھی تھی. جس چیز کو ہم صوفی پرسیپشن کہہ رہے ہیں کہ انسانی ادراک ہو یا اظہار، یہ اپنی اولین صورتوں میں مذہبی تھا. انسان میں ادراک کے عمل کا آغاز مذہبی تھا. انسان میں ادراک کے عمل کی شروعات مذہبی، اور مطلب سائنس سے الفاظ تک کا سفر انسان نے اپنے مذہبی شعور کے غلبے کی بنیاد پر طے کیا ہے. یعنی کہ لفظ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ انسان اپنے ادراک اور اظہار کو جس قوت سے تکمیل تک پہنچاتا ہے یا جس قوت اور ذریعے سے تکمیل تک پہنچانا چاہتا ہے وہ ذریعہ ہے سمبلائزیشن کا. یعنی انسان اپنے ادراک یا اظہار کی تمام ضرورتیں شعور کی آبجیکٹیفیکیشن سے پوری نہیں کرتا، بلکہ آبجیکٹس کی سبجیکٹیوائزیشن سے پوری کرتا ہے. یعنی وہ چیزوں پر اپنے شعور کو غالب کر کے ایک سمبلائزر کا کردار ادا کرتا ہے جو شعور اور آبجیکٹ میں ڈائریکٹ ریلیشن شپ سے زیادہ ایک پرنسپل ریلیشن شپ پیدا کرے جس کا مدار تصور حق پر ہو. آپ سمجھیں نا، شعور کا بنیادی مسلمہ یہ ہے کہ چیزیں حق کے مظاہر ہیں، اور شعور اپنے اس بنیادی مسلمے کو اپنے موضوعات، اپنے سامنے موجود دنیا، اپنے اندر حاضر کائنات پر ایک سمبلائزر بن کے وارد اور جاری کرتا ہے. تو ان معنوں میں دنیا کی ہر ادبی اور معاشرتی روایت اپنی بنیاد اور اپنے جوہر میں مذہبی ہے، اور اس میں مذہبیت سے انحراف کا عمل، اس میں اپنے اوریجن کے انکار کا عمل بہت بعد میں شروع ہوا ہے. ورنہ یہ مسلمات میں سے ہے کہ ادب ہو یا اخلاق ہو، دونوں اپنی فعلیت اور اپنی اصلیت میں مذہبی ہوتے ہیں. اس کی طرف ہم اگر موقع ملا تو اس کی تفصیل کی طرف جائیں گے. تیسری بات، اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ادب بمعنی لٹریچر کس طرح کلچر اور مذہب کے درمیان رابطے کا ذریعہ بنتا ہے، یا کس طرح مذہب اور کلچر ادب میں ایک دوسرے سے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق مربوط رہتے ہیں. یہ وہ سوال ہے جس کے جواب پر اس موضوع پر گفتگو کرنے کی تقریباً ساری جہتوں کا انحصار ہے. تو میں کوشش کروں گا کہ اس سوال تک محدود رہتے ہوئے کچھ باتیں آپ سے عرض کروں. اس میں پہلا نقطہ یہ ہے کہ مذہب اپنی ٹھیٹ صورت میں ایک ایسا بیان ہے، تو مذہب جس بیان کا نام ہے، یعنی ریلیجن ایز سچ جس ڈسکورس کا نام ہے، اس ڈسکورس کا ایک اصول اعظم ہے، اس ڈسکورس کا ایک بنیادی جوہری تصور ہے. وہ یہ ہے کہ پریزنس اعتباری ہے، غیب حقیقی ہے. انسانی ذہن میں
انسانی زبانوں میں معنی پیدا ہونے کا سارا عمل اسی اصول پر مبنی ہے کہ جو پریزنس ہے اس کی حیثیت سگنیفائر اور انڈیکیٹر سے زیادہ نہیں ہے، اور غیب جو ہے وہ حقیقی ہے۔ یہ جو بنیادی آپ سمجھ لیں کہ یہ جو بنیادی اصل ہے جس مذہبی ڈسکورس کی، کہ حقیقت غیب ہے اور شہود یعنی پریزنس کی صرف اتنی سگنیفیکنس ہے کہ وہ اس غیب کی طرف ایک قابل اعتماد اور لائق اعتبار اشارہ بن جائے۔ تو مذہب اصل میں اس لیے آیا تھا کہ وہ اس ظاہر کائنات کو باطن حقیقت کی طرف ایک ویلڈ نشانی بنا دے۔ تو اب آپ ذرا غور کریں کہ اس نظام معنویت پہ غور کریں، یہ نظام جس کو میں نظام معنویت کہہ رہا ہوں کہ غیب حقیقی ہے اور صورت اعتباری ہے۔ اعتبار کہتے ہیں اس اشارے کو ماننا جو اپنے سے ماورا حقیقت کی طرف درست اشارہ کرے۔ اعتبار کا مطلب ادراک کی وہ حالت ہے جہاں صورت کو وہ مانتا ہے ایک اشارے کے طور پر، اور وہ اشارہ صورت سے ماورا، صورت سے غائب حقیقت کی طرف ہو اور لائق تسلیم ہو، اس کو کہتے ہیں اعتبار۔ تو اس معنی سازی کے اس پورے عمل پہ اگر آپ غور کریں تو اس کی اپریسیشن کے لیے شعور کی جو طاقت سب سے زیادہ درکار ہے، آپ اس کو شعور کی عقلی قوت سے اپریشیٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ شعور زیادہ سے زیادہ اس عقلی شعور جو ہے وہ اس کی اپریسیشن میں زیادہ سے زیادہ یہاں تک پہنچے گا کہ صورت کانکریٹ ہے، حقیقت ایبسٹریکٹ ہے، ٹھیک ہے۔ عقلی شعور اس سے زیادہ نہیں پہنچ سکتا، ٹھیک ہے۔ آپ کا اخلاقی شعور اس سے زیادہ اس بات تک پہنچے گا کہ میرے اعمال کے لیے تمام بائنڈنگ فورسز میری آنکھوں سے اوجھل ہیں۔ اس کے علاوہ جمالیات اخلاقی شعور اس سے اوپر کوئی مقام رسائی نہیں رکھتا۔ یہ صرف آپ کا جمالیاتی شعور ہے جو آپ کو اس اصول کی اپریسیشن کے قابل بناتا ہے، ایک نیچرل وے میں بھی اور ایک ریشنل میتھڈ سے بھی۔ مطلب جمالیاتی شعور اس اصول کو اس طرح اپریشیٹ کرتا ہے کہ عقلی شعور اس کو ماننے کا پورا سامان اپنے لیے دستیاب پاتا ہے، اخلاقی شعور اس کو دیکھنے کا پورا تناظر اپنی تحویل میں آتا ہوا محسوس کرتا ہے۔ یہ اس کا کمال ہے۔ لیکن اس پورے نظام معنویت کو سمجھنے کا کوئی ذریعہ ہمارے پاس شعور کی جمالیاتی قوت کے علاوہ ہے ہی نہیں۔ یہی شعور کی وہ جمالیاتی قوت ہے جو حق کو اس کے سلسلے ظہور سے جوڑے رکھتی ہے اور ہمارے اپنے اظہار کو سلسلہ ظہور سے حق تک پہنچنے کا ایک مؤثر ذریعہ بنائے رکھتی ہے۔ تو ادب، جس کو ہم ادب بمانی تحریری ادب یا لفظی ادب کہہ رہے ہیں، یہ اصل میں برزخ سازی اور پل بنانے کا عمل ہے۔ اگر پل بنانے یا برزخ سازی کا یہ عمل موجود نہ ہو تو کسی لکھے ہوئے لفظ کو ادب نہیں کہا جا سکتا۔ ادب کو ڈیفائن کرنے کے لیے، ادب کو پہچاننے کے لیے جس چیز کو سب سے پہلے دیکھنا ہوگا، مطلب ہم اس رخ سے اگر دیکھیں تو بات شاید اور واضح ہو جائے کہ ادب کیا ہوتا ہے۔ اس سوال کے جواب میں
جس چیز کو سب سے پہلے دیکھنا اور دکھانا ہوگا وہ یہی ہے کہ اس کے یہاں لفظ برزخ بننے اور پل بننے کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں۔ اگر وہ پل بننے کی صلاحیت غیب و شہود میں نہیں رکھتا تو وہ ادب نہیں ہے، وہاں لفظ اپنی دوسری عملی ضرورتیں پوری کر سکتا ہوگا ابلاغ کی، لیکن وہ لفظ ادب کی سطح تک نہیں پہنچا۔ تو پہلی تعریف یہ ہے کہ ادب لفظوں کا ایسا استعمال ہے کہ لفظ میں موجود معانی حقائق کا کنٹینر یا حقائق کا انڈیکیٹر بننے کی صلاحیت پیدا کریں۔ تو یہ جو صلاحیت یا یہ قوت جو جمالیاتی شعور لفظ میں پیدا کرتا ہے، اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ سمبلائزیشن ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں ہم زیادہ فنی تعریف اگر کریں تو ادب کا مطلب ہے سمبلائزیشن الفاظ کے ذریعے سے۔ تو سمبل یا سمبلائزیشن کی تعریف ہی یہ ہے کہ ظاہر چیز کا انکار کیے بغیر اس سے ماورا اصول کو ایکسپریس یا پرسیو کرنا، یہ سمبل ہے۔ سمبل کہتے ہیں اس آبجیکٹ کو جو خود کو فنا کیے بغیر اپنی حقیقت کو ظاہر کر دے۔ تو ادب اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اپنی کسی بھی تعریف میں ادب اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ یہ حاضر چیزوں کو غائب حقائق کی طرف اشارہ کرنے کی قوت فراہم کر دیتا ہے۔ یہ واضح ہے نہیں بات؟ تو گویا جس کو صوفیہ کی زبان میں کہا جاتا ہے کہ شہود سے بلند ہونے کے لیے اللہ نے شہود میں ٹرانسینڈنس کا ایک عمل جاری کیا ہوا ہے۔ ٹرانسینڈنس کے اس جاری عمل کو شعور اور اظہار کی سطح پر پکڑ لینے کی ساری طاقت جمالیاتی شعور سے فراہم ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میرے لیے میرا کوئی نظریہ یا عقیدہ یا عمل اس وقت تک موجب تسکین نہیں بنتا جب تک وہ میری جمالیاتی سرشاری کا سامان مہیا نہ کر دے۔ میرے لیے چیزیں میرے اندر مستقل موجودگی کا راستہ نہیں پا سکتی جب تک وہ مجھے جمالیاتی طمانینت اور تسکین نہ فراہم کر دیں۔ تو یہ ایک فطرت کا اتنا بڑا قانون ہے کہ جس کو پورا کیے بغیر ہم مذہب سے تعلق کی کوئی بھی شرط پوری نہیں کر سکتے۔ تو آپ اس بات کو سمجھیں کہ مذہب سے تعلق کی جس کے مظاہر ہیں انسان کے انفس و آفاق، انسان کی نفسیات اور اس کی تہذیب، مذہب سے تعلق کی اس بنیادی ترین شرط کو ادب نے صدیوں پورا کیا ہے، اور جب سے وہ اس شرط سے دستبرداری کے راستے پر گیا ہے اس وقت سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری مذہبیت کے کلچرل اور سائیکک مظاہر کس تیزی سے تنزل کا شکار ہوئے ہیں، کس تیزی سے ایبسرڈٹی کی طرف چلے گئے۔ تو دوسرا یا تیسرا جو نقطہ ہے، مطلب میں معافی چاہتا ہوں کہ میں مربوط انداز میں اگر ہر چیز کو کھول کے بیان کروں تو وقت زیادہ لگ جائے گا، تو میں ٹکڑوں میں گفتگو مکمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ کوئی ضروری بات رہ نہ جائے۔ تیسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ کلچر کیا ہے، یعنی مذہب کیا ہے کا سوال غالباً ہمارے لیے اتنا کوئی مشکل سوال نہیں ہے، یا ایسا سوال بہرحال نہیں ہے کہ جس کے جواب کی کوئی ہمیں فوری ضرورت ہو۔ لیکن ادب کیا ہے، کلچر کیا ہے، شاید اس کے کچھ جوابات کی ہمیں ضرورت ہے۔ کلچر کسے کہتے ہیں؟
کلچر انسان نفس، مطلب ہماری اصطلاح میں کلچر نفس انسانی کے تفصیلی فعلی ظہور کو کہتے ہیں. اس کو میں مطلب یہ تو ہماری اصطلاح میں ہو گیا نا. کلچر کہتے ہیں انسانی نفس کے میکینکس کا خارج میں اقدار کی صورت اختیار کر لینا بعض معلوم اور نامعلوم محرکات کی بنا پر. یعنی کلچر گویا میرے باطن کے ایک حصے کا عملی اظہار ہے. کلچر نفس انسانی کی کلیکٹیوائزیشن کا ایک سوشل ذریعہ ہے. واضح ہے نہیں بات؟ اور جس طرح کسی بھی شے کو، کسی بھی قدر کو، کسی بھی نظام کو، کسی بھی خیال کو اپنے تسلسل اور قیام کے لیے شعور انسانی کے تسکین یافتہ حالت میں ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح کلچر کو اپنی بنیادی ترین اقدار کو حاصل کرنے کے لیے مذہب کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان بنیادی ترین اقدار کو محفوظ اور فعال رکھنے کے لیے ادب کی ضرورت ہوتی ہے. مذہب اقدار فراہم کرتا ہے، اقدار کو محفوظ اور مسلسل رہنے کی ضمانت نہیں دیتا. تو اقدار فراہم مذہب سے ہوتی ہیں، اور ان کی حفاظت اور تسلسل کے لیے جس جمالیاتی وفور اور سیرابی کی ضرورت ہوتی ہے وہ ادب یا دوسری تخلیقی روایتوں سے فراہم ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف تہذیبیں اپنی مذہبی معنویت سے اگر ہٹنی شروع ہوئی ہیں یا ہٹ چکی ہیں، تو اس کا بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ان کی تخلیقی اور ادبی روایات نے مذہب کو اپنا ماخذ ماننے سے انکار کیا. یعنی جس دنیا میں بھی تخلیقی اور ادبی روایات مذہب کو اپنا اوریجن ماننے سے منکر ہو جائیں، منحرف ہو جائیں، اس تہذیب میں مذہبی اقدار مرجھا کر رہ جاتی ہیں اور معدوم ہونا ان کا مقدر بنتا ہے. تو اب آپ سوچئے کہ ایک اتنی بڑی ضرورت ادب پوری کرتا ہے، یعنی کہ لکھا ہوا ادب یا تخلیقی روایتیں یا جمالیاتی شعور، کہ جس کے برابر کی کوئی ضرورت نہیں ہو سکتی. مطلب یہ کتنی بڑی ضرورت ہے کہ کلچر کو مذہبی کہلانے کے لیے جن مذہب کی فراہم کردہ جن اقدار پر قائم ہونا ضروری ہے، ان اقدار کے قیام، ان کی حفاظت اور ان کے تسلسل کا سارا سامان جو ہے وہ اس معاشرے میں ان انسانوں میں موجود تخلیقی روایتیں فراہم کرتی ہیں. میرا نہیں خیال کہ کلچر اور مذہب کے تعلق میں اس سے زیادہ بامانی اور ضروری بات کوئی ہو سکتی ہے جو ادب یہ انجام دیتا آیا ہے، اور صدیوں ادب نے اسے انجام دیا ہے. اور ذرا آپ غور فرمائیے کہ اس اصول کو یا ادب کی اس اہمیت کا اظہار خود مذہب میں کس حد تک ہوا ہے. مثال طور پہ میں ایک بات عرض کروں کہ ہم کہتے ہیں قرآن معجزہ ہے. قرآن معجزہ کن معنوں میں ہے؟ مضامین کا معجزہ ہے، معانی کا معجزہ ہے، معارف کا معجزہ ہے. میرا خیال ہے کہ نہیں. قرآن معجزہ ہے اظہار کا، لفظ کے استعمال کا. قرآن ادبی معجزہ ہے. آپ سمجھ؟ تو اس چیز کو خود مطلب قرآن نے مطلب اپنے وجود، قرآن نے اپنی کسی بات سے نہیں بلکہ قرآن نے اپنے پورے وجود سے ثابت کر دیا کہ حق کے ساتھ متعلق رہنے کے لیے سب سے بڑی ضروری چیز جو ہے
وہ انسان کے جمالیاتی شعور کی تسکین ہے۔ انسان اپنی جمالیاتی پیاس کے ساتھ نہ اخلاقی شعور سے تسکین پا سکتا ہے، نہ مذہبی شعور سے تسکین پا سکتا ہے، آپ سمجھیں، نہ عقلی شعور سے تسکین پا سکتا ہے۔ تو اب ذرا آپ غور فرمائیے کہ حق کے ساتھ تعلق کی، مذہب کے ساتھ وابستگی کی، اس سب سے بنیادی اور گہری ضرورت کو جسے قرآن نے اپنے وجود سے پورا کیا، اس روایت کا، اس جوہر کا حامل انسانوں میں موجود کون سا ڈسپلن ہو سکتا ہے؟ وہ صرف وہ ڈسپلن ہو سکتا ہے جو اس کے جمالیاتی شعور سے پیدا ہوا۔ تو گویا اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ ادب ایک زندہ پل بنتا ہے کہ انسانوں کے اندر حق کے ساتھ وابستگی کی ایسی جمالیاتی کانشسنس پیدا کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ غیب جس کو ماننے سے عقل عاجز ہے، وہ غیب ماننا آسان ہو جاتا ہے۔ یعنی جمالیات کو، جیسا کہ ہم جانتے ہیں، جمالیات نام ہے سائنس آف پریزنس کا۔ سائنس آف پریزنس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں کنسیویبل نہ ہوں، جو چیزیں اخلاقی شعور کی گرفت سے باہر ہوں، جن کو ماننے کا عقلی سامان مجھے میسر نہ ہو، جمالیاتی شعور ان میں ایک ایسی شدت حضور پیدا کر دیتا ہے جو خود عقل کے لیے موجب تسکین بن جاتی ہے۔ یعنی جمالیاتی شعور مجھے دیا ہی اس لیے گیا ہے کہ شعور کی دیگر قوتوں کی نارسائی کا ازالہ ہو جائے۔ تو ادب گویا میرے شعور اور میرے وجود کے دیگر مطلب میرے شعور اور وجود کی جو دیگر قوتیں ہیں ان کی نارسائیوں کا ازالہ کرتا ہے۔ تو جو چیز اتنے بڑے منصب پر فائز ہو، وہ میرے وجود کے دو قطبین، یعنی میری پرنسپیلٹی یعنی مذہب اور میری ایکچویلٹی یعنی کلچر، ان کے درمیان پل بننے ہی کے لیے بنا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہو نہیں سکتی جو مذہب اور کلچر کو ان کی حقیقیت اور رنگا رنگی کے ساتھ باہم مربوط رکھے۔ اب اس کی کچھ میں دو عملی مثالیں عرض کرتا ہوں، عملی مثالیں ایک ہی شخصیت سے عرض کرتا ہوں۔ وہ ہیں رومی۔ میرے خیال میں ہم مسلم روایت نے جو جامع ترین اور مکمل ترین شخصیتیں پیدا کی ہیں چند، ان میں رومی بہت ممتاز ہیں، اور ان کے اندر ایک عجیب طرح کی جامعیت ہے۔ انہی کی ذات سے دو ضرورتیں پوری کر کے میں جیسے آپ سے عرض کرتا ہوں کہ رومی مثنوی والے رومی، اور وہی رومی جنہوں نے مثنوی لکھی تھی انہی نے دیوان کامل بھی، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، دیوان شمس بھی لکھا۔ آپ دیکھیں کہ یہ دونوں دو مختلف آدمیوں کی تحریریں محسوس ہوتی ہیں۔ رومی مثنوی کی پوری بناوٹ اخلاقی ہے، عارفانہ ہے، یعنی مثنوی سمجھنے کی ضرورت ہے، مثنوی کارخانہ معارف ہے، اور اس کا مخاطب بننے کے لیے ایک شدید ذہنی اہلیت کی ضرورت ہے۔ اگر آپ ذہنی طور پر وہ اہلیت نہیں رکھتے تو آپ کو مثنوی کا پہلا صفحہ بھی نہیں کھولنا چاہیے، کیونکہ مثنوی گویا ہمارے عارفانہ مقاصد کی تکمیل کا سب سے بڑا سامان ہے ہمارے پاس۔ یہی شخص، اب آپ دیکھیں کہ وہ عارفانہ مقاصد کی تکمیل کس طرح کر رہا ہے۔ رومی نے عارفانہ مقاصد کی تکمیل الفاظ و اصطلاحات سے نہیں کی ہے بلکہ حکایات سے کی ہے۔ رومی وہ آدمی ہیں جنہوں نے معارف کو سچویشنز فراہم کی ہیں، یعنی معارف حقائق کو
معرفت کے لیے جن عملی سچویشنز کی ضرورت ہوتی ہے وہ رومی نے فراہم کر دی ہیں۔ تو یہ چیز آپ کا کیا خیال ہے کہ عقلی قوت سے پیدا ہو سکتی؟ یہی سائنس آف پریزنس ہے، یعنی پریزنس میں شدت کی انتہا یہ ہے کہ حق سچویشنل بن جائے۔ یہ حکایت کے ذریعے سے کیا۔ حکایت نام ہے کہ ہسٹوریسائزیشن آف دی ریئلٹی کا۔ اگر رومی نہ ہوتے تو ہم حکایت کو ڈیفائن کرنے کے لیے یہ فقرہ نہ کہہ سکتے کہ حکایت ہسٹوریسائزیشن آف دی ریئل یا ریئلٹی، ٹھیک ہے جی۔ اور یہی رومی جو ہمارے بلند ترین عارفانہ مقاصد کو جمالیاتی بلندی سے حاصل کر کے دکھا رہا ہے، یہی رومی دیوان شمس میں ہمارے عاشقانہ مقاصد کو اسی جمالیاتی قوت سے طے کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو جیسے پریزنس دو طرح کی ہوتی ہے نا، پریزنس ایک احوالی ہوتی ہے، ایک معنوی ہوتی ہے۔ پریزنس کی کوئی تیسری قسم نہیں ہے۔ ایک وہ جو میرے اندر احوال پیدا کر دے، دوسری وہ جو مجھے چند معانی سجھا دے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اس آدمی نے اپنی دو چیزوں سے یہ دو اصول نقطۂ کمال تک پہنچا کر دکھا دیے کہ انہوں نے پریزنس کے معنوی اسٹرکچر کو مثنوی میں پورا کیا، پریزنس کے احوالی مقامات دیوان شمس میں طے کر کے دکھا دیے۔ تو یہ جو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ رومی کیا اس بات کی ایک بہت ہی واضح اور بڑی مثال نہیں ہے کہ انہوں نے نفس کے عارفانہ قوت اور نفس کے عاشقانہ وفور کو ایک دوسرے میں مدغم کر کے دکھا دیا ہے؟ تو جو ذریعہ، جو روایت اس طرح کا کارنامہ انجام دینے کی اہلیت رکھتی ہو، وہ روایت ہی دین اور مذہب کو انفس اور آفاق میں جوڑے رکھنے کا واحد ذریعہ بن سکتی ہے۔ تو یہ مطلب اس کا ایک بیان ہے۔